بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوشہ درود منہاج القرآن کا قابل تعریف عمل۔ گزشتہ روز جی منہاج القرآن کا جو مرکز ہے واقع ہے جی یہ ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر مجھے جانا ہوا اپنے تھیسز کے حوالے سے۔ مجھے کسی مٹیریل کی ضرورت تھی ان کی لائبریری میں، ان کا پیورلی اس کو کہہ لیں کہ علمی اور روحانی ماحول دیکھ کے مجھے دلی طور پہ خوشی محسوس ہوئی۔ اچھا، گوشہ درود سے متعلق میں نے بھی سن رکھا تھا، جیسے شاید آپ لوگوں کے نالج میں ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے تو شاید نالج میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے نالج میں یہ تھا کیونکہ میری یہ لائن ہے گوشہ درود، لیکن فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ مجھے وہاں پر باقاعدہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اب تھوڑا سا میں مین پوائنٹ کے اوپر آ کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوشہ درود آخر ہے کیا۔ گوشہ درود ان کے مرکز میں واقع انہوں نے ایک بڑے اہتمام کے ساتھ ایک علیحدہ سے بلڈنگ تعمیر کی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک علیحدہ سے بلڈنگ بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے۔ جب ہم اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا ہی روحانی اور مسحور کن کیفیات کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلسل 24 گھنٹے درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ برکت کا ذریعہ یہ تو درود شریف، چونکہ وہاں پر 24 گھنٹے پڑھا جا رہا ہے تو ایک وہاں پر سکون کی کیفیات کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ دوسرا، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا ہے، نیچے بڑے اچھے کارپیٹ اور جناب ایسے سٹینڈز کے اوپر تسبیحاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے تسبیح لے کے نیچے باقاعدہ سیٹس بھی ہیں، اگر کوئی انسان بالکل کارپیٹ پہ نہ بیٹھ سکے تو ان سیٹس کے اوپر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور جناب بڑے انہماک کے ساتھ بڑی ہماری اس کے اوپر بالکل صرف فوکس ہمارا درود شریف کے اوپر ہوتا ہے، ہم وہاں پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، اور پھر میں نے ان کے منتظمین سے، جو مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان سے میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں ایک انٹرویو کیا اور ان سے میں نے انفارمیشن بھی لی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ 21 لوگوں کا، ذرا اس کو دھیان سے سن لیں، 21 لوگوں کا 10 دنوں کے لیے، میں ان کو کہوں گا خوش نصیب لوگوں کا، 21 خوش نصیب لوگوں کا 10 دنوں کے لیے، مطلب کہ ایک عشرہ ہو گیا نا، 10 دنوں کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب ان 21 لوگوں کو 3 گروپس میں 7 ممبر کا ایک گروپ ہوتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر گروپ جو ہوتا ہے وہ 8 گھنٹے، ان کو یہ اتنا جو سعادت مندی کا اور خوش نصیبی کا جو فریضہ ہے درود شریف پڑھنے کا، ان کو یہ فریضہ سر انجام دینے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو 7 لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسلسل 8 گھنٹے ان کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے جی کہ آپ درود شریف یہاں پر بیٹھ کے پڑھیں گے، اور پھر ان کے بعد اگلے 7 ممبر اور پھر 7، اس طرح سے یہ 21 لوگ جو ہوتے ہیں یہ 24 گھنٹے اس جگہ پہ بیٹھ کے، اس بلڈنگ میں بیٹھ کے یہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ 21 لوگ اور 21 لوگوں کے 3 گروپ، ایک گروپ میں 7 ممبر، اور وہ بانٹ کے ٹائم کو، ڈیوٹی 8 گھنٹے کے بعد ان کی چینج ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے 7 لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اگلے 7 لوگ آ جاتے ہیں۔ اب 2 بڑی خوبصورت چیزیں، ایک تو یہ کہ صبح کے ٹائم ان لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے، مطلب کہ جو درود شریف پڑھنے کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہ 21 لوگ، دن کے وقت ان سب لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے ساتھ میں قرآن شریف بھی مکمل ختم کرنا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں، سحری کا اور افطاری کا تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ کے اوپر ہوتی ہے، کوئی چارجز کسی طرح سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے۔ اس سے بھی ایک اور خوبصورت بات کہ ان کو بڑے ایک خوبصورت کہہ لیجئے، یا اس مناسبت سے، درود شریف کی مناسبت سے سفید کلر کا لباس دیا جاتا ہے اور اوپر سرخ کلر کی ٹوپی۔
उस लिबास के ऊपर सब्ज रंग का जुब्बा पहना जाता है। एक देखें ज़रा माहौल और फिर आपका जो गेस्चर इसमें बड़ी उसकी हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि एक बाकायदा कह लीजिए कि मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे भी और ज़ाहिरी तौर पे भी वो दुरूद शरीफ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो दुरूद शरीफ बड़े मुकम्मल कंसंट्रेशन मैंने देखी है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी। और ये इस हवाले से पूरी दुनिया में ये एक मुनफरिद आइडिया है, मतलब कि पूरी दुनिया में शायद मेरे नॉलेज में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर 24 घंटे एक मखसूस जगह पे दुरूद शरीफ का इस तरतीब के साथ और इस नज़्म ज़ब्त के साथ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एहतमाम के साथ जहाँ पर जो है ना वो इंतज़ाम हो, पूरी दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं है। तो जनाब इसके पीछे जो एक मुनफरिद सोच है, ज़ाहिरी बात है कि वो पकीज़ा सोच है, वो रूहानियत के ऊपर मबनी सोच है, जिसकी वजह से गोशे दरूद वजूद में आया। तो बहरहाल मैं उनकी इंतज़ामिया को भी सलाम पेश करता हूँ, और सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो लाहौर में वाक़ई मॉडल टाउन में मिनहाजुल कुरान का जो मरकज़ है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। चाहे 10 मिनट के लिए आप वहाँ पर बैठें तो वो दुआओं की कबूलियत का ज़रिया भी है। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।